السلام علیکم پیارے دوستو۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ ابو سفیان کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ قریش کا کوئی فرد اس کی حکم عدولی یا کسی اہم معاملے میں اس کی مخالفت کی جرأت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کا ایسا سردار تھا جس کی باشندگان مکہ عزت اور اطاعت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کی بیٹی ام حبیبہ نے اپنے باپ کے خداؤں کا انکار کر کے اس کی اپنے بارے میں خوش فہمی کو خاک میں ملا دیا۔ یہ اور ان کا خاوند عبداللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا صدقے دل سے اعتراف کر لیا۔ ابو سفیان نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے آبائی دین کی طرف لوٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ جو ایمان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتر چکا تھا اس کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کی طرف سے کیا گیا ظلم و بربریت کا طوفان اسے اکھاڑ نہ سکا، اور نہ ہی اس کا غیظ و غضب ان کے پایہ استقلال میں کوئی لرزش پیدا کر سکا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو سفیان پر غم و ان کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اپنی بیٹی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے باز رکھنے اور اپنی مشیت کے تابع بنانے سے عاجز آ جانے کے بعد ہر دم اسی سوچ و بچار میں پڑا رہتا کہ اب میں قریش کے سامنے کس منہ سے جاؤں۔ وہ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میرے جیتے جی بیٹی آباء و اجداد کے دین کو ترک کر چکی ہے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ اور داماد پر ناراض ہیں تو انہوں نے ان دونوں کا عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ ان دونوں کا مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو ام حبیبہ بنت ابی سفیان اور ان کا خاوند عبداللہ ان مہاجرین میں سرِ فہرست تھے جو دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نجاشی کی پناہ گاہ کی طرف سرپٹ بھاگ نکلے تھے۔ لیکن ابو سفیان بن حرب اور دیگر زعمائے قریش کو یہ بات بڑی شاق گزری کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل کر سرزمین حبشہ میں چین و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش نے نجاشی کے پاس اپنے قاصد بھیجے تاکہ وہ اسے مسلمانوں کے خلاف کرے اور پرزور یہ مطالبہ کرے کہ پہلی فرصت میں انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتائیں کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے متعلق اپنے عقائد و نظریات رکھتے ہیں کہ کوئی غیرت مند انسان سن نہیں سکتا۔ نجاشی نے ان قاصدوں کی باتیں سننے کے بعد مہاجرین کے زعماء کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے دین کی حقیقت اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق نظریات معلوم کیے، اور ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ قرآن پاک میں سے چند آیات سنائیں۔ جب مسلمانوں نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآنی آیات کی تلاوت سنائی تو نجاشی بے بسی کے عالم میں زار و قطار رونے لگا، اتنا رویا کہ آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور ان سے کہنے لگا، یہ آیات جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئیں اور وہ پیغام الہی جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا بالکل اس نور کی طرح یکساں ہے جو ایک منبع سے پھوٹ رہا ہو۔ پھر اس نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا برملا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے اس شخص کی حمایت و حفاظت کا اعلان کر دیا جو پناہ لینے کی خاطر ہجرت کر کے اس کے ملک میں آ جائے۔ لیکن ایوان حکومت کے دیگر زعماء بدستور عیسائیت کے پیروکار رہے۔ حبشہ پہنچ جانے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا
کہ اب دکھوں کے دن بیت چکے، دشوار گزار اور تکلیف دہ راستوں سے گزر کر امن و سکون کی وادی میں پہنچ چکی ہوں، لیکن تقدیر میں جو فیصلے ہو چکے تھے ان کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ اللہ پاک کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایسا سخت امتحان لیا جائے جس سے عقل مندوں کی عقل و دانش اور ہوش مندوں کی فہم و فراست دنگ رہ جائے، اور پھر اس کٹھن ابتلا سے کامیاب و کامران نکل کر غر و شرف کی چوٹی پر جلوہ افروز ہو سکیں۔ ایک رات حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بستر پر لیٹی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا خامند ایک گہرے سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بہت بری طرح غوطے کھا رہا ہے، اور رات بھی تاریک اور ڈرونی ہے۔ وہ یکدم اپنی نیند سے گھبرا کر اٹھی، اس خواب سے بہت مضطرب اور بے چین ہوئی، لیکن اس نے اپنا یہ خواب نہ خامند کو بتایا اور نہ ہی کسی اور کو۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد یہ خواب حقیقت کا روپ اختیار کر گیا۔ ابھی اس منحوس رات کے بعد آنے والا دن ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کا خامند عبداللہ مرتد ہو کر نصرانی بن گیا۔ پھر اس نے شراب نوشی کے لیے مے خانوں کے چکر لگانے شروع کر دیے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ طبیعت مے نوشی سے سیراب ہی نہ ہوئی۔ اس نے شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا، چاہے وہ طلاق حاصل کرے یا چاہے وہ عیسائیت قبول کرے۔ اب حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذبذب میں مبتلا ہو گئیں، اور تین صورتیں فوری طور پر ان کے سامنے آئیں۔ یا تو وہ اپنے خامند کی بات مان کر عیسائیت قبول کرے اور اس طرح اپنے دین سے مرتد ہو جائے، دوسری صورت دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کو اپنا مقدر بنا لے۔ یہ راستہ وہ کسی بھی صورت اختیار نہیں کر سکتی، خواہ اس کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ ڈالا جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ ابو سفیان کے گھر مکہ معظمہ واپس لوٹ جائے، جو ابھی تک کفر و شرک کا قلعہ اور مرکز بنا ہوا ہے، اور اس گھر میں مقہور و مغلوب ہو کر زندگی کے دن پورے کرے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ سرزمین حبشہ میں تنہا زندگی بسر کرے۔ نہ ان کا وہاں کوئی خاندان تھا، نہ وطن اور نہ ہی مددگار۔ انہوں نے اللہ پاک کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے سرزمین حبشہ میں اس وقت تک قیام کو ترجیح دی جب تک کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے کشائش پیدا نہ کر دے۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ تر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ان کا خامند عبداللہ عیسائیت قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ ابھی عدت پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دن پھر گئے، تنگی فراوانی میں تبدیل ہو گئی، اور خوشحالی اپنے سنہری پر پھیلائے ہوئے ان کے مظلوم گھر پر سایہ فگن ہو گئی۔ ایک روز چاشت کے وقت باد نسیم اپنے دامن میں بھینی بھینی خوشبو لیے چل رہی تھی۔ صبح کی نورانی کرنیں چاند کی مانند چمک رہی تھی، فضا معطر تھی، موسم دلربا تھا، ٹھنڈی ہوا کے دلگزار جھونکے مسرت و شادمانی کا یہ پیغام لیے رقص کناں تھے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شاہ حبشہ کی خادمہ کو کھڑا پایا۔ اس نے بڑے ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے نام یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ سلامت کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں ان کا عقد نکاح کے لیے اپنا وکیل مقرر کیا ہے، آپ بھی جسے چاہیں اپنا وکیل بنا لیں۔ یہ خبر سن کر حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور بے پناہ مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے اس خادمہ کی بلائیں لینے لگی، اور بار فرقی کے عالم میں اسے دعا دینے لگی کہ خدا تجھے خوش رکھے،
خدا تجھے خیر و برکت سے نوازے اور اسی خوشی میں سونے کے کنگن، چاندی کے پازیب، سونے کی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر خادمہ کو بطور تحفہ دے دیں۔ آج حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسرت و شادمانی کہ اس موقع پر اگر دنیا کے خزانوں کی مالک ہوتی تو وہ بھی اس خادمہ کو بطور تحفہ عنایت کر دیتی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں اپنی جانب سے خالد بن سعید بن عاص کو وکیل مقرر کرتی ہوں، کیونکہ وہی رشتہ میں میرے قریبی ہیں۔ شاہ حبشہ نجاشی کے سبزہ زار اور سایہ دار درختوں کے جھرمٹ میں واقع عالی شان محل کے ایک خوبصورت اور آراستہ پیراستہ وسیع ہال میں شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حبشہ میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پروقار تقریب میں شریک ہوئے۔ ان میں سے جعفر بن ابی طالب، خالد بن سعید بن عاص اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، محفل جم گئی تو نجاشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں امن دینے والے، کمی کو پورا کرنے والے اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بشارت دی۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے پیغام ملا ہے کہ میں حبیبہ بنت ابی سفیان کی ان سے شادی کر دوں، اور میں نے یہ مطالبہ مانتے ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حبیبہ بنت ابی سفیان کا مہر 400 دینار مقرر کرتا ہوں۔ پھر یہ دینار حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وکیل خالد بن سعید بن عاص کے سپرد کر دیے۔ پھر حضرت خالد بن سعید کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اسی سے بخشش کا طلبگار ہوں، اور اسی کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں حق و صداقت پر مبنی ضابطۂ حیات دے کر بھیجا گیا تاکہ اسے تمام نظام ہائے زمین پر غالب کر دے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کریں۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے اپنی موکلہ حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں۔ اللہ اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے۔ حبیبہ کو اپنی اس خوش بختی پر مبارکباد ہو۔ پھر مہر میں دیے گئے دینار اٹھائے اور حضرت حبیبہ کے سپرد کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ باقی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نجاشی نے ان سے کہا، تشریف رکھیے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ تمام کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمام حاضرین نے کھانا کھایا اور پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب مہر کی خطیر رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 دینار شاہ حبشہ کی اس خادمہ کو بھیج دیے جس نے مجھے نکاح کی خوشخبری سنائی تھی، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ میں اسی دن یہ مال تجھے دینا چاہتی تھی جب تم نے مجھے نکاح کی خوشخبری دی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس مال نہیں تھا۔ فرماتی ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد ابرہہ میرے پاس آئی، سونے کے یہ دینار اور وہ تمام زیورات مجھے واپس لوٹا دیے جو میں نے اسے بطور تحفہ دیے تھے، اور کہنے لگی
شاہ حبشہ نے مجھے منع کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں ان سے کوئی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھوں۔ میں یہ تمام زیورات شکریہ کے ساتھ واپس کرتی ہوں۔ ہاں، انہوں نے اپنی تمام بیویوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے پاس موجود قیمتی عطریات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ دوسرے روز وہ میرے پاس زعفران، عود اور عنبر کے دلربا عطریات لے کر آئیں اور کہنے لگیں، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ بڑی رازداری کے ساتھ کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع ہو چکی ہوں۔ میرا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہنا اور آپ کو یہ بھی بتا دینا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں۔ خدا را میری بات بھولنا نہیں۔ پھر اس نے میرا سامان ترتیب دیا اور سفر کی تیاری میں میرا ہاتھ بٹایا۔ جب میں دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی، تقریب نکاح کا واقعہ آپ کو سنایا، ابرہہ کا ایمان افروز کردار بیان کرتے ہوئے اس کا سلام عرض کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابرہہ کے ایمان لانے کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔